الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا دن پورے ملک کے لیے تاریخی اور خوشی کا دن ہے کہ آج ہی کے دن ہمارے ملک کو آزادی حاصل ہوئی تھی۔ آزادی کے دن ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے بے انتہا قربانی پیش کی اور اس کے بعد یہاں سے ظالم انگریزوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے، اور انگریزوں نے یہ مان لیا کہ اب یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، اور اس طرح ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج کا دن کو مناتے ہوئے ہمیں جو عزائم کرنے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر ایک، ہمارے اکابر نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اس ملک سے محبت میں، اس ملک کی مٹی سے محبت میں، لہذا ہم سب لوگ آج کے دن کو مناتے ہوئے پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پر اگر کوئی آنچ آئی، ہمارے ملک کو اگر غلام بنانے کی کوشش کی گئی، ہمارے ملک پر اگر ظلم کا بازار گرم کیا گیا، یہاں کے باشندوں کے لیے یہاں کی زمین کو تنگ کیا گیا، تو جس طرح سے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی، اور جب انہوں نے قربانیاں دیں تو دوسرے لوگوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، دوسرے لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ بدگمانی تھی کہ ہندوستان پر مسلمان حکومت کر رہے تھے، اور جب انگریزوں نے حکومت کی ہے تو گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو چھینا ہے، اس لیے مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی حکومت واپس کریں۔ لیکن مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے بعد یہ دکھا دیا کہ ہم اپنے لیے نہیں آزادی لڑ رہے تھے بلکہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے آزادی لڑ رہے تھے۔ انہوں نے یہ دکھا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس ملک کے تمام لوگوں کی لڑائی اکیلے لڑ رہے تھے۔ بعد میں جب لوگوں کو احساس ہوا تو لوگوں نے ساتھ دیا، اور آج اس ملک پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے ملک میں تین طرح کے تاجر آئے۔ ایک تاجر وہ آئے جو عرب کے علاقے سے یہاں آئے، انہوں نے یہاں پر اخلاق دیا، محبت دی، پیار دیا، تہذیب دی، اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا، لال قلعہ دیا، تاج محل دیا، اور اس ملک کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا۔ دوسرے تاجر جب اس ملک میں آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، انہوں نے اس ملک کو لوٹا گھسوٹا، ملک کے حسن کو ختم کیا، اس کی دولت کو سمیٹ کر لے گئے اور یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے مل کر کے جب ان کو یہاں سے ملک سے بھگایا اور ہمارا ملک آزاد ہوا، اس کے بعد سب لوگ یہاں پر گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں، آپس میں بھائی بھائی کا نعرہ دیا، اور سب لوگ محبت سے اور پیار سے رہنے لگے۔ یہ ہماری محبت اور ہمارا پیار انمٹ ہو جائے، اس کو کوئی مٹا نہ سکے، اس کے لیے 26 جنوری کو ہمارے یہاں ایک ایسے قانون کا نفاذ ہوا جس میں سب کو یکساں حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں سارے لوگ یکساں حقوق کے ساتھ رہیں گے، کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ یہ سرزمین ہماری ہے اور تم کو رکھ کر یہاں پر احسان کر رہے ہیں۔ کس نے اس کو حق دیا یہ کہنے کا کہ یہاں پر تم لوگوں کو رہنے دے رہے ہیں، یہ احسان ہے؟ یہ کس نے حق دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ جس وقت ہماری لاشیں پیڑوں پر لٹک رہی تھی، پھانسی کے پھندوں میں لٹک رہی تھی، اس وقت دور دور تک کچھ لوگوں کی شکلیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور تب ہم نے اس ملک کو آزاد کیا۔ آج ہمارے ساتھ اگر سوتیلا پن ہوگا، اس ملک کے کچھ تاجرین پھر اگر لوٹنا چاہیں گے تو یقیناً ان کے جیالے پھر اٹھیں گے، اس ملک کو مکمل آزاد کرانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔
یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں انہیں عزم کے ساتھ ہمارے پورے ملک میں اور خاص طور سے مدارس میں جس جوش خروش سے اور محبت سے منایا جاتا ہے یہ تہوار، وہ منایا جانا چاہیے. اور کسی کے کہنے پر ہم نہیں مناتے ہیں اور کسی کے جوش دلانے پر ہم نہیں مناتے ہیں، بلکہ ہمارے اکابر نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم اس پرو کو مناتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ پرو اچھے سے منانا چاہیے، خوشی سے منانا چاہیے. اور اب جب ہمارے ملک کے حالات بگڑنے لگے ہیں، اب یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہماری آزادی کمزور سی ہونے لگی ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس آزادی کو مضبوط کیا جائے، اس آزادی کو مکمل کیا جائے. اور جو لوگ چاہے وہ تن کے گورے تھے یا تن کے کالے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ملک کو جو بھی غلام بنانا چاہے گا اس سے آزاد کرانے کی فکر اہل مدارس نے کی ہے، اور انشاءاللہ اہل مدارس اس کی فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو اللہ تعالی ترقی دے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی اپنی ذمہ داری کا احساس دے.